سمجھ رہے ہیں؟ صبح قیامت تک کتنے افراد پیدا ہوں گے. اللہ اکبر. جب اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں میں جو انبیاء کرام ہیں ان کی روحوں کو دکھایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی روحوں کو دکھایا، اولیاء کی روحوں کو دکھایا، متقیوں کی روحوں کو دکھایا، پرہیزگاروں کی روحوں کو دکھایا، نمازیوں کی روحوں کو دکھایا، غازیوں کی روحوں کو دکھایا، حاجیوں کی روحوں کو دکھایا، حفاظ کی روحوں کو دکھایا، قرہ کی روحوں کو دکھایا، علماء کی روحوں کو دکھایا، فقہاء کی روحوں کو دکھایا، محدثوں کی روحوں کو دکھایا، مفسرین کی روحوں کو دکھایا. اللہ اکبر. اللہ نے تمام روحوں کو دکھایا تو ان میں ایک روح ایسی تھی. حضرت علامہ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ایک روح کا نور تھا جو زمین کی طرف سے چڑھا اور ساری روحوں کو ڈھانپ لیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ کون نور ہے کہ جس کی وجہ سے سارے روحوں کی آنکھیں چندیا جاتی ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت رب نے ارشاد فرمایا تھا اے آدم یہ اس نبی کی روح ہے کہ جس کے صدقے سے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو تیری نسل کا سردار ہوگا، سارے انبیاء کا سردار ہوگا، جو باعث کائنات ہوگا، یہ اس کی روح ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب سنو اللہ اللہ. حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کی پیدائش وہ آپ جانتے ہی کس انداز میں ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے آ گئے. شیطان نے بہکایا، وہ سب تمہیں معلوم ہے. شیطان نے بہکایا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطا ہوئی تھی لیکن بھوج جاتے ہیں یہ خطا جو تھی خطائے رحمت تھی. جی بے شک. یہ خطا تھی خطائے، نہ یہ خطا ہوتی نہ آدم زمین پر آتے، نہ یہ جدہ ملتا، نہ یہ عرفات ملتا، نہ یہ حج ملتا. جی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، مفتی عبدالقیوم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو زمین پر اتارا. حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. یہ جدہ کوئی پرانا نام نہیں تھا، زمین کا نام اللہ نے جدہ نہیں رکھا تھا، بلکہ جدہ کے معنی آتا ہے دادی. کیا معنی آتا ہے؟ دادی. سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت حوا تمام نسل انسانیت کی ماں ہے، دادی ہے. تو حضرت اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت سے اتارا تو جس جگہ پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اتارا تھا اس جگہ کا نام جدہ رکھ دیا. سمجھ رہے نہیں؟ اور دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کو جس جگہ پر اتارا تھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ سرندیپ. کیا نام ہے؟ سرندیپ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جو شری لنکا میں اس وقت پہلے ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، پہلے ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، کائنات میں سب سے پہلا انسان، نسل انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اسی ہندوستان میں تشریف لائے تھے. اسی ہندوستان میں تشریف لائے تھے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کو سرندیپ پہاڑی پر اتارا اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، کوئی دوسرا نہ تھا جس سے دل بہل جاتا. اللہ اکبر. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا پوری زمین خالی ہے، عبادت کروں تو کہاں کروں مولا، عبادت کروں تو کیسے کروں، کوئی دوسرا ہے نہیں جس سے دل لگ جائے. یا اللہ عبادت کرنے کی کوئی جگہ بتا دے. اللہ اکبر. میرے رب نے ارشاد فرمایا اے آدم ہم نے زمین کو جس جگہ سے بنانا شروع کیا تھا اس جگہ پر ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اس جگہ پر چلے جاؤ، وہاں ہماری عبادت. حضرت آدم علیہ السلام ادھر سے چلے،
حضرت حوا ادھر سے چلی، اللہ اکبر، چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام پہنچے کہاں؟ عرب دیش میں پہنچ گئے، جو عرب کا اہل عرب کہلاتے ہیں، عرب کی سرزمین پر پہنچے۔ ادھر حضرت حوا جدہ میں تھی، اور جدہ اسی زمین پر ہے جس کو اہل عرب کہا جاتا ہے، عرب کی زمین کہا جاتا ہے، وہیں پر جدہ ہے۔ اب بات یہ سمجھیں آپ، عورت کو عورت کیوں بنایا گیا اور عورت میں یہ ناز ہے کیوں؟ سمجھ رہے نہیں؟ حضرت حوا دونوں کو ساتھ حکم ہوا، تم بھی چلو، حوا بھی چلیں گی۔ آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پار کر کے ایک عرب کی سرزمین پر پہنچ گئے، اور حضرت حوا جدہ سے چل کر عرفات تک پہنچی۔ تو عورت کی طبیعت میں نازک پن ہے، عورت کی طبیعت میں نازک پن ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہنچے حضرت آدم، حضرت حوا، یہ دونوں حضرت آدم چلے سے ہندوستان کی سرزمین سے، حضرت حوا چلی جدہ سے، اور جس جگہ پر دونوں ملے تھے اس جگہ کا نام کبھی پہلے عرفات نہیں تھا، لیکن جب حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا، اور پہچاننے کا نام عرفات رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرفات کا معنی ہے ایک دوسرے کو پہچاننے کی جگہ، ایک دوسرے کو پہچاننے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ اب ان سے پوچھو، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج نبی کی پیدائش کا دن ہے، نبی کی پیدائش سارے عاشق منا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب والا نبی کی پیدائش کا دن منانا یہ تو شرک ہے۔ جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شرک ہے، اور جو کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں حرام ہے، لیکن جو کم پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں شرک ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ شرک ہے۔ تو میرے بھائی، تم وہاں جاتے ہو حج کے اندر، اگر تمہیں شرک سے بچنا ہی ہے تو پھر عرفات سے بھی بچو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عرفات سے بچنا پڑے گا بھائی، اگر شرک سے بچنا ہے، تمہارے نزدیک یہ شرک ہے تو بچو، اس لیے کہ وہ مقام جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا ملے تھے، ان کے ملنے سے پہلے فضیلت والا نہیں تھا، لیکن جب یہ دونوں ملے اللہ نے فرمایا اس جگہ کو فضیلت والا بنا دیا جائے۔ اب جو یہاں آ کر کے دعا کرے گا اس کی دعا کو رد نہیں کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مفتی عبدالقیوم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ اور بات کروں اس کی تو پھر صفا مروہ کی صحیح سے بھی بچنا پڑے گا، سمجھنے نہیں؟ اور بات کروں تو پھر خانہ کعبہ کے طواف سے بھی بچنا پڑے گا، خانہ کعبہ کے طواف سے ہی بچنا پڑے گا۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت شیس علیہ السلام، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ان کے صلب مبارک میں نور محمدی کو جلوگر فرمایا۔ حضرت شیس کا ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرمایا، اے شیس سنو، تمہاری صلب میں میرے آل میں ایک نبی پیدا ہوگا، اللہ اکبر، جس کے نور کو سب سے پہلے بنایا گیا اور پیدا سارے نبیوں کے آخر میں ہوگا، وہ سارے نبیوں کا سردار ہوگا۔ اللہ اکبر، تمہاری صلب میں اس کا نور ہے، تم اس کو پاک وطن میں منتقل کرنا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے روح، میرے نطفے کو، میری روح کو، میرے نور کو اللہ نے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل کرتے ہوئے میرے باپ حضرت عبداللہ کی صلب میں بھیجا، اور پھر میری ماں حضرت آمنہ کے شکم میں بھیجا۔